اسلام آباد میں واقع مدنی مسجد کو جس طرح سے 9 اور 10 اگست کے درمیانی شب کو 3 گھنٹوں کے اندر ڈیمولش کر دیا گیا تھا، اب آج نماز جمعہ کے وقت ایک طرف اسلام آباد پولیس تھی اور دوسری طرف نمازی تھے اور کافی گرما گرمی بھی رہی۔ انتظامیہ کی طرف سے دوستوں کے اوپر لاٹھی چارج کی گئی، جس کے بعد جو ہے نا وہاں پر بھگدڑ مچی اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہاں پر زخمی کیا گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پر واضح کیا ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مسجد جب ایک جگہ بن جاتی ہے تو وہ اس کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ تقی صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک شرعی مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے مسجد کے حوالے سے، جہاں بن جاتی ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی اگر وہاں کا امام بھی راضی ہو، درسا کسی بھی وجہ سے اگر کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد میں واقع مدنی مسجد کو جس طرح سے 9 اور 10 اگست کے درمیانی شب کو 3 گھنٹوں کے اندر ڈیمولش کر دیا گیا تھا، اب آج نماز جمعہ کے وقت وہاں پر نماز جمعہ ادا کی گئی، لیکن ایک طرف اسلام آباد پولیس تھی اور دوسری طرف نمازی تھے اور کافی گرما گرمی بھی رہی، اور اس میں کچھ وہاں پر موجود نمازی جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ہم آپ کو بتاتے چلیں تو ڈے 1 سے جیسے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں اس مسجد کو لے کر، ڈے 1 سے جب مسجد کو اچانک سے ڈیمولش کیا گیا تو اس وقت جو انتظامیہ تھی اس وقت مسجد کی، اس کا کہنا تھا کہ ہمیں بالکل آگاہ نہیں کیا گیا، نوٹس تک نہیں دیا گیا، جبکہ طلال چودھری جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے پہلے جو ہے یہ سب کچھ باہمی مشاورت سے ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فلور آن دا ہاؤس آڑے ہاتھوں لیا حکومت کو، اور انہوں نے چیلنج کر دیا کہ یہ جو 50 سے 55 مساجد ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی اینٹ جو ہے وہ ہلائی گئی تو میرا نام جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے نہ صرف یہ حکومت کو چیلنج کیا بلکہ دوسری طرف جو حکومت کی ڈے 1 سے ہم بتا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جھوٹ سے کام لے رہی ہے، یعنی حکومت کہہ رہی ہے، طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہمی مشاورت سے ہوا، 4 کروڑ کی لاگت سے ہم نے مدرسہ وہاں پر منتقل کر دیا، یہ تقریباً جنوری سے جو ہے یہ کام جاری تھا، لیکن اب اس کو اچانک سے حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے اچانک سے نہیں کیا گیا، لیکن اس کے اوپر جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ قرارداد بھی لے کر آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو قرارداد آگے چل کے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ہے وہ کل 14 اگست کے دن بہت دو ٹوک اس پہ موقف آیا کہ حکومت بتائے کہ کس سے مذاکرات ہوئے تھے، ان افراد کے نام بتائے، کیونکہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا کہنا ہے کہ مسجد جب ایک دفعہ کہیں بن جاتی ہے تو اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا، یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سے مذاکرات کرے۔ بہرحال ان کے میں آگے آپ کو قرارداد بھی پڑھ کر سناؤں گا جو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جمع کروائی گئی ہے، اس میں کیا کیا مطالبات کیے گئے ہیں، لیکن پہلے میرے ساتھ سردار مظہر صاحب موجود ہیں وہاں مدنی مسجد سے جو کہ ترجمان ہیں مدنی مسجد کے، اور ان سے جانتے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ کیا اس پر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں حکومت کی طرف سے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کے خلاف چیئرمین سی ڈی اے اور انٹیریئر منسٹر کے خلاف بھی اپلیکیشن یا FIR کے لیے وہاں پر موجود جو علماء کرام ہیں وہ گئے ہیں، یہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم ان سے یہی جانتے ہیں کہ آج نماز جمعہ کے وقت وہاں پر کیا صورتحال تھی۔ السلام علیکم سردار صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سردار صاحب بتائیے گا کہ آج نماز جمعہ کے وقت ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر کافی گرما گرمی رہی، کیا صورتحال تھی، کیا نقصان ہوا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ بڑے ہزاروں کی تعداد میں علماء ایکشن کمیٹی کے اعلان کے اوپر جو ہے نا وہاں پر لوگ پہنچے ہیں نماز جمعہ کے لیے، مدنی مسجد جہاں پر شہید کی گئی، اور الحمدللہ بہت بڑا مجمع تھا، پرامن مجمع تھا۔ انتظامیہ کی طرف سے دوستوں کے اوپر لاٹھی چارج کی گئی، جس کے بعد جو ہے نا وہاں پر بھگدڑ مچی اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہاں پر زخمی کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی علماء نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، مفتی اویس عزیز صاحب اور پوری ایکشن کمیٹی نے وہاں پر جو ہے نا پرامن طور پر اپنی نماز جمعہ ادا کی، اور جمعہ ادا کرنے کے بعد وہاں پر بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد لوگوں کو اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے حکم جاری کیا۔ اچھا سردار صاحب یہاں یہ بتائیے گا کہ جیسے آج ہم 15 اگست جمعے والے دن یہ بات کر رہے ہیں، کل وزیر مملکت برائے داخلہ نے فلور آن دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ یہ 50 یا 55 مساجد میں کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا، پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک سب کے یہ علم میں ہے، سب کو آئینی طور پر مذہبی آزادی ہے، کسی کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، اور یہ باہمی مشاورت سے طے ہوا تھا۔ لیکن ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں تو یہ تو حکومت کی طرف سے وہ ہمیں غیر سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے، یعنی وہ کل ہی ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے، اور اگلے ہی دن جیسے یہ ہم سرپرائز ہو رہے ہیں کہ آج پھر وہاں پر جھڑپ ہوئی، اور اس طرح بہت زیادہ جو ہے نا انتظامی کی طرف سے تشدد کیا گیا ہے، بہت سارے دوست جو ہے نا زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے طلال چودھری صاحب کا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات کہی کہ جی 50 مساجد کو جو نوٹیفکیشن ہوا ہے ہم نے کیا ہی نہیں ہے جی۔ اب اس سے بڑا جھوٹ کہاں سے لائے کہ بھائی 50 مساجد جس میں فیصل مسجد شامل ہے،
جس میں کیا کہتے ہیں شہزاد ٹاؤن کی بڑی مسجد محمدیہ مسجد شامل ہے. آپ کی سرکار نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اور جو مدنی مسجد آپ نے شہید کی ہے یہ ان میں پتہ نہیں کون سے نمبر پہ آتی ہے, 23ویں یا 24ویں پہ. آپ نے یہ پراپر جو ہے نا رات کو روڈیں بند کر کے علماء کو جھوٹی یقین دہانیاں کروانے کے بعد کہ مسجد یہاں پہ ہی ہے, یہ مسافروں کے لیے اس کو ہم اچھا کریں گے, اور راتوں رات آپ نے مشینری لگا کے اس کو شہید کیا ہے. یہاں پہ ہزاروں گواہ یہاں پر موجود ہیں کہ انتظامیہ کی طرف سے یقین دہانیاں کرانے کے باوجود انہوں نے اوقاف کی مسجد کو گرایا اور شہید کیا. اور جب لوگوں کا احتجاج ہوا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ میں ان کو للکارا, تو ان کا جو ہے نا وہ موضوع تبدیل ہو گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ سب کو مذہبی آزادی ہے, لیکن ایک ہفتہ پہلے مذہبی آزادی نہیں تھی اس پاکستان میں. اچھا, اس پر وزیر مملکت داخلہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بامی مشاورت ہوئی. کل مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پر واضح کیا ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مسجد جب ایک جگہ بن جاتی ہے تو وہ اس کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے. تو کیا کس سے بات ہوئی ہے حکومت کی طرف سے, یعنی جو آپ کے یہاں مسجد یا مدرسے کی انتظامیہ ہے, کس سے بات ہوئی تھی طلال چودھری صاحب کی؟ اس میں ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جو تقی صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک شرعی مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے مسجد کے حوالے سے. جہاں بن جاتی ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی اگر وہاں کا امام بھی راضی ہو. سمجھنے بات تو مسئلہ ایسے ہی ہے. مدرسے کے حوالے سے شرعی طور پہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ مدرسہ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو وہ تبدیل ہو سکتا ہے. تعلیمی ادارہ ہے, اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا حکم تبدیل ہے. اب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مسجد, مدنی مسجد اور مدرسۃ المسلم, اس کی انتظامیہ سے ہم نے ان کو مطمئن کیا, ہم نے بیٹھ کے بات چیت کی, ہم نے دوبارہ ان کو مدرسہ بنا کر دیا اور یہ یہاں پہ گئے. بات ایک یہ ہے کہ مسجد جو مدنی ہے یہ الگ ہے, مدرسۃ المسلم الگ ہے. مسجد کی انتظامیہ الگ ہے, مدرسے کی انتظامیہ الگ ہے. انہوں نے 2 سال میں یہ کہا کہ یہ وی آئی پی یہاں سے موومنٹ ہوتی ہے, پروٹوکول ہے, آپ کے بچے 200 سے زائد ہو چکے ہیں, آپ کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور ہمارے لیے بڑے مسائل بنتے ہیں. 2 سال کے طویل عرصے میں مذاکرات معاملات ہونے کے بعد مدرسہ انتظامیہ کو انہوں نے اس بیس پہ کہ یہ ہمارے لیے مسائل بن رہے ہیں, یہاں باہر سے مہمان آتے ہیں, وزرائے اعظم آتے ہیں, ان کا یہ روٹ ہے, ہمیں پریشانی ہے, آپ سے گزارش یہ ہے کہ سیکورٹی کی وجہ سے آپ یہاں سے تبدیلی کریں. تو تمام علماء کی مشاورت کے بعد ہر ایک نے یہ کہا کہ اگر یہ آپ کو ادارہ بنا کر دیتے ہیں تو آپ یہ ادارہ شفٹ کر لیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ طلال چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 4 کروڑ روپیہ, اور کبھی کہتے ہیں 14 کروڑ, یہاں پہ ہمیں 2 کنال جگہ دی گئی ہے جس میں انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی ہے, 2 ہال ہیں, ٹھیک ہے, جس میں 50 بیڈ نیچے اور 50 بیڈ اوپر ہیں. اس میں بھی ابھی ہمارے بچے پورے نہیں ہو رہے, 200 بچے پورے نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے. اور وہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اربوں روپے کی جگہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے. آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 4 کروڑ لے لیے. بھائی 4 کروڑ لے لیے, جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ تو اربوں روپے کی جگہ ہے. لیکن کیونکہ مدرسے کا معاملہ تھا, تعلیمی ادارے کا معاملہ تھا, تو شفٹ ہوئے. یہاں پہ یہ جھوٹ پہ مبنی جو ہے نا ایک چیز پھیلائی جا رہی ہے کہ ان سے معاہدے ہوئے, کوئی معاہدہ نہیں ہوا. مدرسے کے حوالے سے بات چیت ہوئی, مدرسے کے حوالے سے بات ہوئی, اسی پہ تبدیلی ہوئی. مدرسہ خود وہاں پہ جو انتظامیہ ہماری تھی کھڑے ہو کے ہم نے وہ اس کو گرایا. اس کے بعد وہاں سے یہ مشیردی لے کے چلے گئے. ہم مدرسے میں ہماری پڑھائی شروع ہوگی اور 1-1.5 دن کے بعد یہ پتا چلا کہ انہوں نے دونوں اطراف کی روڈوں کو بند کر کے بڑی مشینری لا کے اس مدنی مسجد کو راتوں رات شہید کیا. شہید کرنے کے بعد وہاں قرآن کے اوراق ہم نے اگلے دن مغرب کی نماز میں لیے, جب علماء ایکشن کمیٹی نے وہاں نماز پڑھی, اور وہاں پر انہوں نے راتوں رات پودے بھی لگا دی. پودے لگانے کے بعد ایسا کہ یہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم نے مدرسے کے ان کے ساتھ بات کی تھی اور مدرسہ ہم اپنی ذمہ داری پہ گرا کے مدرسے کی ساری چیزیں لے کے بچوں کو یہاں شفٹ کرنے کے بعد ہمارا وہاں معاملہ مدرسے کا ختم ہو گیا. اب جو یہ جھوٹ پہ مبنی ہے وہ بنا رہے ہیں کہ مدرسہ اور مسجد ایک چیز ہے, ایسا نہیں ہے. مسجد اوقاف کی تھی, وہاں کا امام اوقاف کا تھا, مؤذن اوقاف کا تھا. آپ نے ان کو زبردستی چھٹی بھیجا یا کیا کیا ان کے ساتھ, آپ نے مسجد گرائی ہے. معاملہ اب یہ سارا مسجد کا ہے, نہ کہ مدرسے کا. اچھا, ایک سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ پرسوں غالباً جب یہ میٹنگ ہوئی مولانا غفور حیدری صاحب کی رہائش گاہ پر, وہاں پر چیئرمین سی ڈی اے بھی تھے, آئی جی اسلام آباد بھی موجود تھے, طلال چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں کیا طے پایا تھا؟ کیا اس میٹنگ کا پھر کوئی حاصل نہیں ہوا؟ نہیں, اس میں دیکھیں انہوں نے ریکویسٹ کی, جب لوگوں نے احتجاج کیا, لوگ اشتعال میں آ گئے, لوگوں نے کہا مغرب کی نماز ادا کریں گے, تو یہ راتوں رات ان کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا کہ جی وزیر داخلہ یہاں پر موجود نہیں ہے, آپ ہمیں ٹائم دیں,
ये मस्जिद यहीं पे बनेगी, हम आपको यकीन दहानी कराते हैं। लेकिन क्योंकि इख्तियार उनके पास है तो वो आपको जो है ना हम 48 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पे मस्जिद बना के देंगे। गलत फहमी में हुआ, जो इनके हीले बाने झूठ होते हैं वो इन्होंने चलाए, उन्होंने इनको 48 घंटे लेकर दिए उलमा एक्शन कमेटी से जो पिंड इस्लामाबाद की है कि ये आपसे 48 घंटे मांगते हैं, 48 घंटों में अच्छी मस्जिद आपको यहीं पे ये खुद तामीर करके देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन 48 घंटे गुजर जी अभी तक एक ही मुतालबा है कि इसी मुकाम पर दोबारा मस्जिद बनेगी, ऐसे ही है? जी जी, एक ही मुताबिक। अच्छा, जो मदरसा आप बता रहे थे, मदरसे का नाम क्या था जिसको मार्गला टाउन मुंतकिल किया गया था? मदरसातुल मुस्लिम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें जी सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ सरदार मदद साहब मौजूद थे जो कि तर्जमान है मदीना मस्जिद के, और तफसील के साथ बता रहे थे कि वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बार बार जिस मुशावरत का कह रहे हैं वो मदरसातुल मुस्लिम है। एक ही जगह पर, एक ही मुकाम पर मदरसातुल मुस्लिम अलग है, मदीना मस्जिद अलग है। मदरसातुल मुस्लिम को वहाँ से मुंतकिल किया गया था और हुकूमत जो कह रही है कि हमने 4 करोड़ और बहुत अच्छी तामीरात की, तो उनका ये कहना है कि जिस जगह पर पहले ये मदरसा मौजूद था जो कि मार्गला मरी रोड के ऊपर है, रावल डैम के करीब, ये अरबों की जगह है, और जिस जगह आपने मुंतकिल किया था मदरसा वो हमने हुकूमत की बात मानते हुए, वो तो करोड़ों रुपए की थी, उस पर चंद करोड़ उसकी लागत आई थी। बहरहाल इसके ऊपर आप व्यूवर्स पहले से हम कह रहे हैं कि हुकूमत जिस कदर बेसब्री के साथ, जिस कदर नाअहली के साथ और जिस कदर झूठ के साथ चलेगी, ये मसला मज़ीद बिगड़ेगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत आड़े हाथों लिया फ्लोर ऑन द हाउस, और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 13 अगस्त की हैं। आज 15 अगस्त है। 13 अगस्त को वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला गफूर हैदरी साहब की रिहाइश गाह के ऊपर चेयरमैन CDA के साथ IG इस्लामाबाद के पुलिस के साथ जो है वो बैठते हैं और फिर कहते हैं कि हम इसका हल निकालते हैं। और आज जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज के वक़्त फिर वही गर्मा गर्मी थी। एक तरफ नमाजी थे तो दूसरी तरफ वहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस थी। अच्छा, अब करारदाद में आपको पढ़कर सुना देता हूँ जो कि जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से जो है वो पेश की गई है, जिस करारदाद के ऊपर तकरीबन 6 रुकने कौमी असम्बली यानी MNS के सिग्नेचर भी हैं। पहले करारदाद आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने यह करारदाद जमा करवाई है जो आप अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ईवान वफाकी हुकूमत की जानब से CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए मरी रोड इस्लामाबाद के करीब वाक़ मदनी मस्जिद को मुबैना तौर पर तजावज़ात की बुनियाद पर मस्मार किए जाने के इक़दाम की सख्त मज़म्मत करता है। ये ईवान इस पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। इस किस्म की यकतरफ़ा कार्रवाई जो ना तो मुकामी मजहबी बरादरी से मशावरत के बाद की गई, ना ही मुतबादल कानूनी या इंतज़ामी इख्तियार की गई, मुल्क भर के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को शदीद मजरूह करने का बायस बनी है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है जहाँ रियासत और हुकूमत पर आइनी और अहलाकी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। वो ना सिर्फ इस्लामी तालीमात के फ़रोग में मुआवनत करें बल्कि मजहबी अदारों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं। इस तरह के इक़दामात आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 2A और 31 की रूह के मुनाफी हैं, जिनके तहत रियासत को इस्लामी इक़दार के फ़रोग और मजहबी आज़ादी के एहतराम का पाबंद किया गया है। अगरचे तजावज़ात और ज़मीन से मुतल्लिक़ क़वानीन पर अमल दरामद रियासत का जायज़ इख्तियार है, ताहम मजहबी महकमात से मुतल्लिक़ मामलात में मुकम्मल शफाफियत, कानूनी तकाज़ों की पासदारी और मजहबी हसासियत को मलहूज़े हाथर रखना इंतहाई ज़रूरी है। बगैर मशावरत के किसी मस्जिद को मस्मार करना ना सिर्फ इस्लामी शार की तौहीन के मुतरादफ़ है बल्कि अवाम के हुकूमती अदारों पर एतमाद को भी मुतज़लज़ल करता है। लिहाजा ये ईवान, इसके 5 निकात हैं। पहला निकात, लिहाजा ये ईवान मरी रोड इस्लामाबाद पर वाक़े मदनी मस्जिद की मस्मारी की सख्त मज़म्मत करता है। नंबर 2, इस वाक़े की फौरी शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा करता है। नंबर 3, मुस्तकबिल में किसी मस्जिद या दीनी अदारे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई मुकम्मल कानूनी अमल, अवामी मुशावरत और मजहबी हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए की जाए। नंबर 4, हुकूमत से मुतालबा करता है कि मजहबी मकामात से मुतल्लिक़ कानूनी कार्रवाइयों के लिए वाज़े और एहतराम पर मबनी वाज़े पॉलिसी की जाए। नंबर 5 और आखिरी, इस अमर का आदा करता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मजहबी अदारों का तहफ़्फ़ुज़ कौमी वहदत और आइनी ज़िम्मेदारी का लाजमी जुज़ है, जिसके ऊपर सिग्नेचर हैं। ये 5 निकात करारदाद में रखे गए हैं जो कि ईवान में जमा करवाई गई है, जिसके ऊपर सिग्नेचर हैं शाहिदा अख्तर अली साहिबा के, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, नईमा किश्वर खान, आलिया कामरान, सैयद समीउल्ला और मिसबाउद्दीन साहब के। ये करारदाद मैंने आपको पढ़कर सुनाई है जो अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और इसके 5 निकात हैं। आप अंदाज़ा व्यूवर्स हुकूमत की तरफ से और बिलखसूस तलाल चौधरी साहब की तरफ से जो मुसलसल झूठ पर झूठ बोला जा रहा है और उन्हीं की बातों से ये सब कुछ स्टैंप लग रही है कि वो खुद एक तरफ कहते हैं मुशावरत की गई है, फिर दूसरी तरफ मौलाना साहब आके जब तड़ी लगाते हैं, पहले तलाल चौधरी साहब गफूर हैदरी साहब के घर जाते हैं,
کہتے ہیں جی معاملہ کول ڈاؤن کریں, ٹھنڈا کریں, پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے نیچے تک سب کے علم میں ہے, پھر کہتے ہیں مشاورت کی گئی, اور پھر مولانا صاحب جب تڑی لگاتے ہیں کہ آپ ہاتھ لگا کے دکھائیں تو پھر اس کے بعد جمعے والے دن پھر وہی صورتحال ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ دوسری طرف تقی عثمانی صاحب نے واضح کر دیا کل 14 اگست کو اپنی تقریر کے دوران کہ مسجد کی منتقلی کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا. کسی نے دیا, کس نے دیا, اس کا نام تو بتائیں. تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی کہ آج بھی مدنی مسجد کی جگہ پر وہاں پر موجود لوگوں نے نماز ادا کی, لیکن اسلام آباد پولیس کی طرف سے وہاں پر روکا گیا, اور مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے تڑی بھی لگا دی ہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہاتھ لگا کر دکھائیں. اور پاکستان چونکہ یہاں پر تو مذہبی آزادی ہونی چاہیے, اور خود طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق سب کو مذہبی آزادی ہے, تو یہ کیسی آزادی ہے کہ آپ راتوں رات 3 گھنٹوں کے اندر مولانا صاحب جب کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ وہ ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہیں. طلال چودھری صاحب نے کہا جی سوشل میڈیا پر یا گمراہ کن خبریں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں, لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ 3 گھنٹوں کے اندر اندر اس مسجد کو نہ صرف وہاں سے ڈیمولش کیا گیا بلکہ وہاں پر پودے لگا دیے گئے جیسے یہاں پر کوئی عمارت تھی ہی نہیں. تو طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا عقل سے کام لیں اور اپنی حکومت کو بھی, اور ان کی حکومت ہے یعنی نون لیگ کی حکومت کو نون لیگ کے لوگ ہی, سعد رفیق صاحب نے جیسے پرسوں کہا تھا, خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کچھ عقل سے کام لیں, اور اس پر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اب تک یہی ڈیولپمنٹ تھی, اور سردار مظہر صاحب ترجمان مدینہ مسجد بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, اس لیے کہ جو ایکچوئل ریئلٹی ہے, جو حقیقت ہے, وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں کہ دراصل مدنی مسجد کے مقام پر کیا ہو رہا ہے, کہاں حکومت کھڑی ہے اور کیا مطالبات ہیں. دیکھتے رہیے زوئے منشا یوٹیوب چینل, کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے.